السلام علیکم، امید سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو اپنی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، تو آج میں اسپیسیفکلی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کروں گا، کیسے اپنے ڈاکومنٹس کو پراپر سیکوینس میں اٹیسٹ کروا سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کیسے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو آئیے میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اگر فارماسسٹ ہے، آپ اگر ڈاکٹر ہے، نرس ہے، اور کوئی اگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی جاب کر رہے ہیں آپ لوگ، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جس آرگنائزیشن میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ لوگوں نے اپنا سرٹیفکیٹ بنوانا ہے۔ اچھا سرٹیفکیٹ بنوانا کیسے، کیا کیا اس میں ہونا چاہیے؟ تو جناب اس میں آپ کا پراپر جو ڈاکومنٹس میں آپ کا نام ہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ کا نام ہونا چاہیے، والد کا نام ہونا چاہیے، اس کے بعد ڈیزگنیشن ہونا چاہیے کہ آپ کام کیا کر رہے تھے، فارماسسٹ، ڈاکٹر، نرس، جو بھی پیریڈ آپ امپلائمنٹ ہونا چاہیے کہ کون سی ڈیٹ سے لے کر، پراپر آپ نے ڈیٹ مینشن کرنے ہے کہ اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک میں نے یہاں کام کیا ہے۔ اگر آپ کرنٹلی ورکنگ ہے تو ادھر لکھنا ہے کہ کرنٹلی ورکنگ، یعنی اسٹل میں ادھر کام کر رہا ہوں۔ ٹائپ آپ جاب ہونا چاہیے کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، فل ٹائم جاب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جاب ڈسکرپشن اینڈ رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ ادھر جاب تو کر رہے تھے لیکن جاب میں کر کیا رہے تھے، کہ جاب کون سا تھا، تو جو بھی آپ کر رہے تھے اس کو پوائنٹس میں، کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں لکھنا ہے کہ یہ کام میں کر رہا تھا۔ اور سب سے آخر میں ڈیٹ ہونا چاہیے پراپر۔ اگر آپ لوگوں کو ایگزامپل چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں واٹس ایپ لنک دے رہا ہوں، گروپ کو جوائن کر کے ادھر آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے گروپ میں ایگزامپل شیئر بھی کر سکتا ہوں اگر کسی نے دیکھنا ہے۔ اچھا یہ آپ کا سٹیپ 1 ہو گیا کہ آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹ بنوا لیا، اور پھر جو آرگنائزیشن میں آپ کام کرتے ہیں ادھر سے آپ نے ویریفائڈ کر دیا، یعنی ان کا سٹیمپ اور ان کا جو ہے سائن وہ اس پہ ہونا چاہیے جس آرگنائزیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ سٹیپ 2 میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سٹیپ 2 میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ جس ڈسٹرکٹ سے آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے یا کر رہے ہیں تو اس ڈسٹرکٹ کے DHO آفس میں جانا ہے، یعنی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، اور وہاں سے یہ جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے یہ سائن کروانا ہے یا ٹیسٹ کروانا ہے۔ DHO یعنی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا جو سٹیمپ ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آگے جا کے منسٹری آف ہیلتھ میں آپ لوگوں کے کام آئے گا۔ اگر DHO سے سائن نہیں ہے تو آپ لوگ منسٹری آف ہیلتھ سے اٹیسٹ نہیں کروا سکتے، اور اگر منسٹری آف ہیلتھ سے نہیں کریں گے تو منسٹری آف فارن افیئر موپا نہیں کرے گا آپ کا سرٹیفکیٹ۔ اور یہ بھی میں بیچ میں بتاتا چلوں کہ یہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جس کی پرائیویٹ سیکٹر ہے، کسی نے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کیا ہوا ہے، یعنی پرائیویٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ کوئی آرگنائزیشن میں، تو اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ جس نے اگر گورنمنٹ کی کوئی ہاسپٹل ہو، کچھ بھی ہو، گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہو، تو پھر اس کے لیے یہ سچ یہ نہیں چاہیے، پھر منسٹری آف ہیلتھ اس کو ڈائریکٹ اٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف پرائیویٹ ہے، اور یوجولی میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ سارے لوگ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں، تو اس لیے سٹیپ 1 آپ کا ہو گیا، آرگنائزیشن سے آپ نے سرٹیفکیٹ لے لیا۔ سٹیپ 2 آپ نے جس ڈسٹرکٹ سے کام کیا ہوا ہے، جس ڈسٹرکٹ میں سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سے سائن کروانا ہے، جسٹ سمپل۔ میں آپ لوگوں کو ایک پکچر بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، اس میں یہ DHO سٹیمپ ہے اور اس کا سائن ہے، بس یہ۔ سٹیپ 3 یہ سرٹیفکیٹ لے کے آپ لوگوں نے منسٹری آف ہیلتھ سے اٹیسٹ کروانا ہے، اور منسٹری آف ہیلتھ کے اٹیسٹیشن کے لیے میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے آپ لوگ منسٹری آف ہیلتھ سے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے یا جو بھی ہے ڈگری ہے وہ کیسے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ بہت ایزی ہے، آن لائن جسٹ آپ نے اپلائی کرنی ہے اور جا کے پھر وہاں سے اٹیسٹیشن کروانا ہے۔ تو یہ آپ کا سٹیپ 3 ہو جائے گا۔ اور سٹیپ 4 سب سے آخر میں منسٹری آف فارن افیئر موفا سے آپ اٹیسٹیشن کروائیں گے، آپ کا سارا اٹیسٹیشن ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر سے میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے جس آرگنائزیشن میں آپ نے کام کیا ہوا ہے یا کام کر رہے ہیں وہاں سے سرٹیفکیٹ، اور اس کے اوپر ان لوگوں کا سٹیمپ، یعنی اس آرگنائزیشن کا سٹیمپ اور سائن ہونا چاہیے۔ سٹیپ 2 جس ڈسٹرکٹ میں آپ لوگ کام کیا ہوا ہے یا آپ لوگ کام کر رہے ہو وہاں کے DHO آفس، اس سے سٹیمپ اور سائن ہونا چاہیے۔ سٹیپ 3 منسٹری آف ہیلتھ سے اٹیسٹ ہونا چاہیے، اور سٹیپ 4 آخر میں موفا منسٹری آف فارن افیئر۔ اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے آلریڈی، آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیجئے گا
کہ کیسے آپ منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹیشن کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا اٹیسٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گا ڈاکومنٹس کا. پھر بھی اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو، کوئی کویری ہو، تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے واٹس ایپ گروپ کا. آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم ضرور آنسر کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.